ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ تعزیتی اجتماع آج سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین کے دن کا تعین نہیں کیا گیا۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ امریکی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ڈپلومیٹک ایریا کو گھیرے میں لے کر ریسکیو کا عمل جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ سفارت خانے کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں امریکی CIA کے اسٹیشن پر ایرانی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 4 کی 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی حکومت کی جانب سے انخلا کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ امریکہ کا مقصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا امریکی فوجیوں اور شہریوں کی سیکورٹی ترجیح ہے۔ فضائی حدود کا بند ہونا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ مشرق وسطی میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9,000 امریکی خطے سے نکل چکے ہیں۔ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جرمن چانسلر سے ملاقات میں دعویٰ، کہا ایران میں بہت سے لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دیں گے۔ حملوں کی نئی لہر شروع ہونے والی ہے۔ ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈیموکریٹس لوزرز ہیں۔ برطانیہ سے خوش نہیں۔ اسپین سے تمام تجارت ختم کر رہے ہیں۔ جنگ ختم ہونے پر تیل سستا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ خلیج سے بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم، کہتے ہیں ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کی انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ تیسرے عالمی جنگ کے خدشات۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران نے طویل جنگ کی تیاریاں کر لیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں 1700 سے زائد اہداف پر حملے۔ تہران میں 100 طیاروں کے ذریعے لیڈرشپ کمپلیکس پر حملہ۔ صدارتی آفس، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی عمارت اور عسکری ٹریننگ سینٹر پر حملے کا اسرائیلی دعویٰ۔ کرمان، اصفہان اور شیراز سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ سیاسی اور عسکری عہدیداروں سمیت 14 کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیل اصفہان میں میزائل پروگرام سے منسلک درجنوں اہداف پر حملے۔ بیلسٹک میزائل سسٹم سے منسلک متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے کے مقامات بھی شامل۔ تہران کے ضلع فرمانیہ میں بھی بمباری۔ تہران میں ساؤتھ کرگر اسٹریٹ میں واقع خواجہ عمارت بھی تباہ کر دی گئی۔ ایرانی شہر مناب میں اسکول پر حملے میں شہید طالبات کی نماز جنازہ بھی ادا۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ گرلز اسکول پر حملے میں 165 طالبات سمیت 220 افراد شہید ہوئے تھے۔ طویل جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ دانش مندی نہیں کہ ہم ابتدائی میں اپنے مؤثر ہتھیار استعمال کریں۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی کا بیان، کہا دشمن کا اسلحہ ذخیرہ محدود ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ دشمن کو غلط فہمی تھی۔ ایرانی عسکری قوت رہبر کی قیادت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ایران نے حملے کے پہلے روز شدید مزاحمت کر کے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ تہران کے امریکہ اور اسرائیلی اڈوں پر سینکڑوں میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے کا کمانڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے سعودی عرب اور کویت میں سفارت خانے بند کر دیے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے اضافی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ بغداد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔
فورسز کی حزب کے مراکز پر بمباری تابڑتوڑ فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج لبنان میں داخل. حملوں میں 52 افراد جاں بحق، 150 سے زائد زخمی، ہزاروں شہریوں کی نقل مکانی، 11,000 افراد شام کی سرحد عبور کرنے پر مجبور. حزب اللہ کا اسرائیلی ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ. لبنانی صدر کا حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ. امریکہ نے بیروت میں سفارت خانہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا. لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت. قطر ایران کے خلاف جنگ کا حصے دار نہیں ہے. قطری وزارت خارجہ کا اعلان. دوحہ کی طرف بڑھنے والے ایرانی جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ. ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر کو نشانہ بنایا. خلیجی ملکوں پر دباؤ بڑھانے سے مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے. فضائی حدود کی بندش سے 8,000 افراد قطر میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران میں نئی قیادت کی تشکیل جنگ کے خاتمے کا موقع دے سکتی ہے. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ایران کے خلیجی ریاستوں پر حملے غلط ہیں. یہ ایران کی ناقابل یقین حد تک غلط حکمت عملی ہے. ہمیں خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے. برطانوی طیارے نے اردن کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرون مار گرایا. برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کارروائی دفاعی آپریشن کا حصہ تھی. برطانوی اڈوں کے دفاع کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں. دوسری طرف فرانس کے قبرص میں ہونے والے ڈرون حملے کی مذمت. فرانسیسی صدر کہتے ہیں قبرص کے دفاع کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. ایران میں جاری تنازع پورے خطے میں پھیل رہا ہے. حکومت کا موجودہ صورتحال پر سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا. قائدین حزب اختلاف پارلیمانی لیڈرز کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری کارروائی پر بھی بریفنگ ہوگی. ان کیمرہ بریفنگ وزیر اعظم ہاؤس میں آج دی جائے گی. حکومتی وفد کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات. رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری نے اپوزیشن اتحاد کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا خطے کی موجودہ صورتحال اور ایران پر حملے پر بریفنگ کے لیے سب کو دعوت دی ہے. ذاتی اور جماعتی سیاست سے بالاتر ہو کر مشورے کی ضرورت ہے. محمود اچکزئی نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی بریفنگ کا مطالبہ کر دیا. کہا بہتر ہوگا بریفنگ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یا کم از کم سینٹ میں دیں. پی ٹی آئی کا حکومت کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں شرکت سے انکار. مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ آور آیت اللہ خامنئی کا قتل قابل مذمت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال. کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے سے ایران کو آگاہ کیا. ایران سے سعودی عرب سے حملہ نہ ہونے کی یقین دہانی بھی مانگی تھی. ہم نے سعودی عرب سے ایران کو یقین دہانی دلائی جبکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار تھے. تہران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. مسئلہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوشش کی. اب بھی مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. خلیجی ممالک پر ایرانی حملے نہ ہوتے تو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ مواقف دیتے. ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو غلط رنگ دینا مناسب نہیں. ہماری کاوشوں سے ایرانی قیادت واقف ہے. ہمارے مواقف کی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی میں بڑھتے بحران پر گہری تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ترک صدر کو خلیجی ممالک کی قیادت سے ہونے والے روابط سے آگاہ کیا. بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ. مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کی حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق.
मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान यूएई वजारत दिफा और दीगर हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी हमले में 3 अफराद जाँ बहक, 61 जख्मी हुए। ईरान की जानिब से 174 बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक किए गए, 161 मिसाइलों को तबाह किया गया। 13 समंदर में गिरे, 8 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। 679 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। 44 अमाराती हुदूद में पहुंचे। अमाराती वज़ीर मुमलिकत ने कहा, हम तनाज़े की तोसी के ख़्वाहां नहीं हैं, फौजी हल मुस्तहकम नताइज नहीं देते। यूएई ने तेहरान में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। कतर ने ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। ईरान के हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिए गए। अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, सिफारतकारी के दावेदारों ने फौजी रास्ता इख्तियार किया। दुश्मन हमेशा के लिए रुस्वा होंगे। अरब ममालिक मौजूदा सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करें। ईरान इस वक्त बुराई के खिलाफ खड़ी वाहिद ताकत है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फौरी रोकी जाए। चीन का इसराइल से मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, ईरान पर हमलों की मुखालिफत और तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। तनाज़े को मज़ीद फैलने और बेकाबू होने से रोकना होगा। चीन ने पुरअमन जौहरी तवानाई का हुसूल ईरानी हक करार दे दिया। शहरियों पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, तमाम फ़रीक़ैन जंगी कार्रवाइयाँ रोकें। ईरानी जौहरी मसला सियासी और सिफारती हल की तरफ जाना चाहिए।